اکبر کائنات نو کہہ رہا انظر ذرا دیکھو تو صحیح اور ذرا دیکھو تو صحیح قبلہ یہ نہ وضو لگتا ہے نہ نماز نہ سجدہ نہ اٹھنا پیندا ہے نہ پیسے لگتے ہیں کوئی گل ہی نہیں تکلف ہی کوئی نہیں اللہ بخانا کی چاہتا ہے ایک میں طے کرنا پہلے آیت پڑھن تو جنہیں اللہ دے آکھن تے اے نہ ویکھیا اے نہ ویکھیا یقین کرو جنہیں اللہ دے حکم دے تحت جو اللہ آکھیا ویکھ جنہیں نہیں نہ ویکھیا اس حکم دے تحت وہ مر سکتا ہے انہوں پتہ نہیں لگ سکتا رضی اللہ کون ہے علیہ السلام بہت شکریہ مر جائے گا قبر چلا جائے گا انظر بہت شکریہ اللہ فرما انظر کیفا وہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا دیکھو تو صحیح انظر کیفا ذرا کیفیت تو دیکھو اللہ فرماتا ہے انظر یار ترجمہ دیوبندیہ نے کیتا ہے انظر کیفا دیکھو کیوں کر دیکھو تو صحیح کیوں کر فضلنا بعضهم علی بعض وہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا اور شکریہ انظر خالق فرما رہے ہیں انظر کیفا ذرا اس کیفیت کو تو دیکھو کیوں کر ہم نے کس طرح ہم نے کیسے ہم نے فضلنا فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے اللہ کہہ رہے ہیں فضلنا متکلم ہے اتنا لطف ہے فضلنا یہ اللہ کمال کیتی ہے کہ ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب ہے اللہ اگر بعض کو بعض سے افضل بنائے ایک مہربانی کرنی ہے تینوں میں قرآن دا واسطہ قرآن تے ہاتھ رے کر دے رہا مولوی جنہوں اللہ افضل بنائے نا انہوں دوجہ دے برابر کرنے دی کوشش ہے مولا تعالیٰ جزائے خیر بہت شکریہ جنہوں اللہ افضل بنائے میں اللہ دی گل کر رہا ہوں فضیلت اسی بھی دے دینے ہیں اب الیکشن آن دینے پہ اسا بھی کسی نہ کسی نے فضیلت دے ہی دینی جنہوں ووٹ دینے نے انہوں افضل سمجھ کے دینے کمال سمجھ کے دینے نے چار بندے کھڑے نے اسا ایک نو دینے نے ترے چار بندے نے اسا کچھ نہیں سمجھنا ایک نو آکھنا ایک کمال ہے ایک کمال ہے تے 2 سال بعد انہوں ہی آکھنا ککھ بھی نہیں بندے پوچھتے ہیں تو اندر سے بڑا کمال ہے وہ آندا مینوں کی پتہ سی اس انج دا نکل پینے نکل پین تو مراد ہے کہ بندے دے مستقبل تو واقف نہیں سن کہ بعد وچ کی کرے گا کئی بندے آندے نے میں ووٹ دے دتے سن کمال سمجھ کے مینوں پتہ ہی نہیں پئی تے پچھلیاں سڑکاں دے پیسے کھا گیا یہ مطلب ہے بندے یا ماضی تو واقف نہیں ہوندے بہت شکریہ بندے کسی نو فضیلت دین لگے یا ماضی تو واقف نہیں ہوندے قبلہ یا مستقبل تو واقف نہیں ہوندے اتنی پاکیزہ جگہ تے میں محراب وچ کھلوتا قرآن تے میرے ہاتھ نے اللہ جنوں فضیلت دے وے او دے ماضی نو بھی ویکھ کے دیندا مستقبل نو بھی بہت شکریہ اللہ شکریہ قبلہ مہربانی کرنا اللہ انسانہ دے ماضی تو بھی واقف ہے اللہ بندیاں دے مستقبل تو بھی واقف ہے بندے کی کرتے رہنے یہ بھی خالق جانتا ہے اگوں کی کرنگے یہ بھی خالق جانتا ہے اللہ جنہوں فضیلت دے وے میں ایک جملہ کہہ دینا پنجابی دا اللہ کسے نو فضیلت دے کے پھر پچھتاندہ نہیں کہ میں انہوں کی بنا دیتا سی چونکہ اللہ اپنے علم دیتا ہے تے عدل دیتا ہے بنا دیتا ہے اللہ تو بڑا عالم کوئی نہیں آدم ہے وہ آدم ہے اور دوسرا عادل ہے یہ عادل ہوندہ پتا تے انہوں لگے جس جعفر صادق کی جوتی تھلے ہو چومی ہوئی اور چھویں امام دے مذہب نو قبول کرے گا تو انہوں پتا لگے گا توحید دے فوراً بعد اصول دین چ عدل ہے اصول دین چ عدل ہے کائنات دا پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو چلو تو انہوں بھول گیا کائنات دا اللہ دی زمین تے پہلا قتل ہویا ہے حسد دی وجہ تو پرا نے پرا دا حسد کیتا سی یار حضرت آدم دے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے دا حسد ہی کیتا ہے کائنات تے اس قرہ عرض تے قبلہ پہلا قتل پہلا فساد تے پہلی لڑائی ہوئی ہے حسد دی وجہ تو تے اللہ دی کائنات جو پہلی لعنت آئی ہے تکبر دی وجہ تو میرا خیال ہے بندے سارے دیکھتے ہیں حضرت یاد ہے بھائی حضرت آدم علیہ السلام دے حابیل دی قابیل نے حسد ہی کیتا نا حسد دی وجہ تو قتل ہو گیا وہ بھی جہنم میں تے شیطان نے تکبر کیتا یا حسد بنیاد بنی ہے برائیاں دی یا تکبر بنیاد بنیا برائیاں دی شیطان نے تکبر کیتا ہے قابیل نے حسد کیتا ہے انہاں دوہاں شیواں تو بچ جائے گی سوسائٹی چ امن آ جائے گا کائنات تے امن آ جائے گا امن کیوں نہیں آ رہا کوئی حسد کر رہا ہے کہ بڑا کیوں ہو گیا تے کوئی تکبر کر رہا ہے کہ ایک ہی
حسد اور تکبر اس دن ختم ہو جائے گا جب اللہ عادل کو بھیج دے گا. مولا جزائے خیر دے جڑے منتظر نے عادل دے. میرے عزیز دوستو نہ دو برائیاں ایسی ہیں جنہیں تو ہر برائی نے جنم لیا. مہربانی کرنا بہت شکریہ تساں اتنی توجہ فرمائی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا لانتی ہے. وہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویندا ہے. یہ لوگوں دیا دھیاں بھینوں غلط نظر نال ویکھنا بڑا لانتیاں دا کام ہے, کوئی شک نہیں. تے جدے تے سب تو پہلا لعنت آئی ہے ادوں تو دھی بھین ہی کوئی نہیں سی. تساں کی سنیا جناب؟ میں عرض کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں فلانے نے راج کھلار کے ڈکیتی کی ہے, سارے کافرے نو لٹ لیا. ایڈے ایڈے لانتی بھی دنیا تے ہے نے جڑے لوگوں نو کھلار کے لٹتے ہیں. جڑے بڑے لانتی ہویا ادو ڈکیتی دا رواج ہی کوئی نہیں سی کیونکہ بندہ ہی کوئی نہیں سی. ڈکیتیاں ہوندیاں نے انساناں وال گھراں وچ گھر ہی کوئی نہیں سی. جنیاں برائیاں تانوں یاد ہوندیاں نہ فلانا بندہ لانتی ہو شراب پیندا ہے ادو شراب بھی کوئی نہیں سی, برائی کوئی نہیں سی, ادو ایک ہی برائی سی. میں کہ اللہ ادھے تے لعنت کیوں؟ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین. نکل جا تو راندہ درگاہ ہے, تو لائن ہے. میں کیا اللہ قتل کیتا سو؟ نہیں. شراب پیتی سو؟ نہیں. ڈکیتی کیتی سو؟ فرمایا نہیں. کسی دا گھر لٹیا سو؟ نہیں. کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا سو؟ نہیں. میں کہ لعنتی کیوں ہے؟ اللہ فرمایا جس کو میں نے افضل بنایا تھا اسے جھوگا ہی نہیں. سبحان اللہ. مولا تعالی جزا. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اس میں فضیلت نو پڑھ لگا جناب سیدہ دی بارگاہ چاہنا چاہنا. جناب سیدہ دے زیادہ تو نہیں, صرف ایک فضیلت میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. او دے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہنتا. زہرا دی فضیلت نو بیان کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پہنتا. بہت شکریہ مقدمہ تن شکریہ کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مقدمہ تن قرآن پڑھنا پہنتا. لو جی اس فضیلت جہاں تساں درود پڑھایا میرے عزیز نے کمال کی تھی. اس درود پڑھا کے میرے تو ہی اگے لگ گیا. پڑھنی میں سی فضیلت پڑھ انہاں دیتی. چلو میرا خیال ہے کہ اس درود تو بھی فائدہ اٹھانا. علماء اسلام دے ہاتھاں تے قرآن رکھ کے پوچھو یہ جڑا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے, اے آل محمد نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ بولو جناب بولو. آل محمد بچ نہ آکھیے تو درود ہو جائے گا؟ نہیں. پوری دنیا پڑھ دی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. قرآن تو میرے ہاتھ نے تقریر نہیں, 100 روپیہ دینا. اگر اس آل میں بطول نہیں تو آل ہے ہی نہیں. بہت شکریہ مولا کا جزائے خیر دے. میں عرض کر رہا اگر اس آل میں زہرا نہیں تو آل ہے ہی نہیں. آل کسے کہتے ہیں؟ مرکزیت ہے بطول جس کی وجہ سے آل ہے. بلغ العلا بکمالہ ہی. میرا راگ نہیں ورنہ میں راگ چاکھنا تے سارے مجمع نار لا کے آکھنا. ہوں میں یہ موسیقی نہیں میری, میں کی کرنا. بلغ العلا بکمالہ ہی کشفت دجا بجمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ ہی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود ہے یا محمد پر یا محمد کی آل پر. اس آل جسے کہتے ہیں نا آل محمد. سرکار نے ارشاد فرمایا حدیث رسول ہے کوئی بندہ مجھ پہ دم کٹا درود نہ پڑھے. وہ صحابہ کرام نے آگے جی دم کٹا بھی درود ہوں, دم تے جانوراں نہیں ہوندی. فرمایا میں سمجھان واسطے پہ آنا. جس طرح دم نہ ہو لنڈے جانور کی قربانی نہیں نہ ہوتی, جس درود میں آل نہیں ہوتی وہ لنڈا درود ہوتا. لنڈا درود نہ پڑھو, مجھ پر پورا درود پڑھو, اور وہ ہے اللہم صلی اللہ محمد. سر اٹھاؤ جی وآل محمد. محمد پر درود اور محمد کی آل پر درود. اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. بھائی اس آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. یہی وجہ تھی کہ حدیث قصہ میں زہرا کو مرکز بنا کے خالق نے فرمایا ہوم فاطمہ. وہ فاطمہ ہے, وہ اس کا بابا ہے, وہ اس کا شوہر ہے, وہ اس کے بیٹے ہیں.
اس کا مطلب آل کی مرکزیت ہے بطول کے پاس. پہلی فضیلت تو ابتدا کر رہے ہیں تو درود پڑھان کی وجہ تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے دسن. جب ہم درود نبی پہ پڑھتے ہیں تو ساتھ آل نبی پہ بھی پڑھتے ہیں. وہ آل نبی کی مرکزیت بطول کے پاس ہے. اس کا مطلب طے ہو گیا جو درود رسول پہ ہے وہی بطول پہ ہے. سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ. جو درود میں نمازیاں علی بری اللہ علی یہ مطلب ہے جیڑا درود رسول اللہ تے وہی درود بطول تے ہے. یہ جیڑی نماز ہے یہ سورہ فاتحہ واجب ہے. میرا خیال ہے پہلی باری پتہ لگا ٹکا کے بولو یار. نماز پیچھے سارے نماز میں ہور صورتاں بدلیاں جا سکتی ہیں لیکن سورہ فاتحہ واجب ہے. یہ واجب نو سمجھان واسطے کافی یہ گل کہ جس طرح نماز واجب ہے اس طرح نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے تے جس طرح سورہ فاتحہ واجب ہے ایویں درود واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے الحمدللہ واجب نو سمجھو. کچھ چیزاں ایسا نے جڑیاں واجب ہو جاندی ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہو جاندی ہے نمازی تے جدوں اللہ اکبر ہوں. یہ مطلب اللہ اکبر کہہ کے اور چھٹیاں ہو سکتی ہیں. سورہ فاتحہ تو چھٹی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ جڑا نا درود یہ تو پڑھ لینا نا بندہ یہ ایک شاید واجب ہو جاندی ہے. وہ تو لوگوں کی توجہ ہی نہیں. وردی صرف وہ لگتی ہے جڑا بچہ داخل ہو. جڑا داخل نہیں ہو تو وردی کوئی نہیں. جویں مرضی پائی پھرو وردی لیکن چیک وہ ہوندا جڑا داخل ہو. درود والی کلاس داخل ہونے تو بعد ایک شے انہاں تے واجب ہوندی ہے جڑے درود پڑھتے. جڑے نہیں پڑھتے مثلا ابو جہل نہیں پڑھتا یا ابو لہب نہیں پڑھتا وہ نماز ہی نہیں سن پڑھتا. یہ مطلب ہے کہ جنہیں نماز پڑھنی ہے انہیں وچ درود پڑھنا ہے. جنہیں درود پڑھنا ہے وہ تے اگے ایک شے واجب ہے. وہ بڑی عجیب ہے. نماز پڑھو گے تو درود واجب ہو جائے گا. جب درود پڑھے گا تو اگو ایک اور شے واجب ہو جائے گی. اس واجب کا پتہ لگ گیا تو پھر میں پڑھا گا کو بھائی نماز وچ درود واجب ہے تے جڑا درود پڑھدا او دے تے ایک اور شے واجب ہے. او کیڑی؟ او اج سنو. خالق فرماندا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جس پہ تو نے درود پڑھا ہے اب تجھ پہ واجب ہے کہ اسے تسلیم بھی کر. کمال بھائی صلو علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تم پہ درود پڑھنا واجب ہے اور جس نے درود پڑھ لیا ہے اسے چھٹی نہیں. اس پہ واجب ہے کہ سلیمو تسلیما. ان الٹا کے بیان کرا جی. اگر تجھ میں تسلیم کرنے کا جذبہ نہیں تو تجھے درود پڑھنے کا حق ہی نہیں. بہت شکریہ تسا مول پایا. نہیں اجے نہیں. لوگ آندے نے اٹھ کے باہر نکل. وہ آندہ باہر سردی ہے میرا دل نہیں کرتا. میرا دل نہیں کرتا. لوگ آندے نے چاول کھانا. وہ آندہ میرا آج دل نہیں کرتا. کئیاں کشاواں تے دل نہیں کرتا. دل اللہ فرماندا ہے جے تیرا منن تے دل نہیں نہ کردا درود نہ پڑھی. صلو علیہ وسلموا تسلیما. تسلیم کرو درود جس پہ پڑھو اس کو تسلیم کرو اور تسلیم بھی ایسے کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ایدو وڈی اج میرے کو قبلہ کوئی گل نہیں. حضرات جس پہ درود پڑھا جائے اسے تسلیم کیا جاتا ہے اس سے بحث نہیں کی جاتی. ہمارے بھائی سر اٹھاؤ نا آباد رہو. بہت اچھا سمجھا. یا شکریہ قبلہ بڑا اچھا مہربانی. یار خیر ہوتا تسلیم صرف تسلیم نہیں کہ بلا سلیمو. جس طرح یطہرکم اس طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے. اور سلیمو تسلیما اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ جو فضیلت ہے درود والی یہ باپ کے پاس بھی موجود ہے بیٹی کے پاس بھی موجود. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. اس درود والے فضل میں نبی بھی موجود ہے
نبی کی بیٹی بھی موجود ہے. جو درود رسول پر وہی درود بطول پر. یہ کا مطلب ہے جس طرح نبی کو تسلیم کرنا واجب. بولو یار بولو. زہرا کو تسلیم کرنا ایسا مطلب ہے نبی پر درود پڑا ہے تو نبی کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا. جب بطول پہ آپ نے آل کہہ کے درود پڑھ دیا تو زہرا کو بھی مانو جس طرح ماننے کا. حق کیا ہے باپ بیٹی کو ماننے کا. جب محمد کہے اللہ ایک ہے بس تسلیم کرو, آگے سے بحث نہ کرو. اور بطول کہے یہ چیز میری ہے بس تسلیم کرو, بحث نہ کرو. بس سلیمو تسلیم. کھلے مارنا تلارا صاحب بہت دورہ سفر کر کے آئے نے اسا دے واقع انہاں دا ایسا نعرے دے نال استقبال کرو. لاما صاحب قبلہ مولا پاجت پاک انہاں نوں سر تو سلامتی رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یک زبان مل کے مارا نعرہ حیدری. مہربانی سلام اللہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد الوالد. شکریہ. ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اے ایمان والو درود بھیجو اور ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. میرا دل کرتا ہے بوبے آ کے قرآن لے جاں, دروازے آ کے, علماء دے دروازے آ کے انہوں نے آکھاں تہاڈی خدمت وچ میں حاضر ہویا. اس قرآن دا واسطہ دے دسو کیا درود پڑھنے والے اور جن پر ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ درود پڑھنے والے اور ہیں, جن پر پڑھا جائے وہ اور ہیں. جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا, اے ایمان والو درود پڑھو, اس وقت درود پڑھنے والے کون تھے؟ ایمان والے کون تھے؟ میرا سوال ہے کون تھے اس وقت یا ایھا الذین آمنوا؟ سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کوئی دوسرا نہ تھا جو یا ایھا الذین آمنوا میں آتا ہے. جتھے صحابہ اکرام میں آکھیا نا اوتھے انجی شیعہ دے چہرے کھلے نے جویں ایتھے اج کھلے. یعنی تواڈے چہرے گلاب دی طرح کھلے نے جس طرح شبنم صبح صبح دے گلاب دے پھول تے ہوندی تو دے حسن وچ اضافہ ہو جاندا. میں اس طرح تواڈے چہرے کھلے ویکھے نے صحابہ کرام دے اسم گرامی تے. جدوں میں آکھیا نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تواڈے چہرے اتنے میں خوش ویکھے نے میں اندروں راضی ہو گیا, کیونکہ درود سب تو پہلے جنہوں نے پڑھا ہے وہ تھے ہی صحابہ. اگر کسی نے شک ہوئے تو میں ذرا ان تسلی دینا. صحابہ کرام تو علاوہ یا یہودی سن, یا عیسائی سن, یا کافر سن, یا مشرک سن. ہوں دسو درود کنے پڑھے؟ عیسائیاں, یہودیاں, کافراں, مشرکاں, ایمان والیاں پڑھے. وہ ایمان والے کون سن؟ شکر صحابہ کرام. شکریہ نوجوان. ایک دی آواز ہے صحابہ کرام. کچھ لوگوں نے صحابہ آکھیا ذرا چاکا کھولو تے اگوں پڑھیے. کنا درود پڑھیا سب تو پہلے؟ صحابہ. شکریہ. سب تو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درود پڑھیا ہے. آج یہ شک لوگاں دا دور کر دیو. ایک باری دوبارہ پیار نال صحابہ آکھ کے جڑے اندر نے صحابہ دا نام لئیے تے شیعہ نو فرقی ہو جاندے. میں قرآن دے درمیان قرآن رکھ کے تے اپنے مجمع کو پہ پوچھنا سب تو پہلے جنہوں نے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو درود پڑھو, وہ کون تھے؟ بھائی ریکارڈنگ کر. شرارت واسطے ریکارڈنگ کرنا اور ہدایت واسطے ریکارڈنگ کرنا. نہ ریکارڈنگ کر. شیعہ سارے بیٹھے نہیں, مسجد چ بیٹھے نے الحمدللہ, تے کہہ رہے نہیں کہ سب تو پہلا جنہاں درود پڑھیا وہ کون سن؟ صحابہ. اگر تسی کرام نال لاؤ نا, کرام صحابہ کرام, تو میں ذرا خوشی ہوگی. سب تو پہلا درود کنے پڑھا جی؟ صحابہ کرام. مہربانی. لو جناب علی طے ہو گیا. اے جڑا بل پاس پہ بندے کر دینا کہ توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے, توہین اہل بیت نہیں ہونی چاہیے, توہین ازواج رسول نہیں ہونی چاہیے,
ساڈے بل نال ساڈو کوئی غرض نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اسی اس حق چاں کیونکہ اگے ہی قانون موجود ہے، آلریڈی قانون موجود ہے۔ یہ جڑا دوبارہ ان چھیڑیا گیا نا، یہ باقاعدہ چھیڑ خانی کیتی گئی، چھیڑ خانی کیتی گئی۔ ہوں اصل پتہ گل کی ہے؟ اصل گل یہ کہ انہاں سمجھیا بھی یہ سارے جڑے توہین کرتے ہیں شیعہ، ہوں جی بندے توہین آتے ہیں، انہوں میں دسن لگا بھی یہ چاہتے کی نے بندے، یہ توہین کنوں آتے ہیں تو کی ثابت کرنا چاہتے؟ اے بھائی قرآن ہی یہ تے مکدا فیصلہ، انہوں جج سمجھ لائے، انہوں ہائی کورٹ سمجھ لائے، انہوں سپریم کورٹ سمجھ لائے۔ یہ گل دس بھی آخر صحابہ نے درود پڑھیا پڑھیا جدو آیت آئی ہے نا، آیت ادو صحابہ کرام نے نبی کو آ کے تو پتہ جدو آیت آتی تھی تو صحابہ نبی کو پوچھتے سن یہ جڑا حکم آیا ہے اس کو کس طرح پورا کرے، کس طرح پورا کرے۔ نماز دا حکم آیا ہے تو نبی دسیا ہے نماز قرآن چ نہیں کہ سجدے کنے نے، رکوع کنے نے، رکوع چ کی پڑھنا ہے، سجدے چ کی پڑھنا ہے، یہ قرآن چ کوئی نہیں، یہ تو صرف اقیموا الصلاۃ، یہ صرف حکم دینا ہے، اگو ساری تفسیر مصطفیٰ دستا ہے۔ بھائی قرآن حکم دینا ہے، نماز دی تفسیر مصطفیٰ دس دینے۔ اچھا حج دا قرآن حکم دینا ہے، صفا مروہ دی صحیح کنے پھیرے وے، طواف کنے چکر ہے، کنکر کنے مارنے نے، قربانی کتھے کرنی ہے، یہ ساری گل قرآن نہیں دستا۔ تسی بے فکر ہو کہ میرے تے چھڈو، میں وعدہ پہ کرنا تمہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں دعویٰ کر رہا ہوں قرآن نہیں دستا، وہ مصطفیٰ دس دے، مصطفیٰ دس دے۔ اچھا زکوٰۃ ادا کرو، کنے فیصد تو کنے فیصد دینی ہے، یہ مصطفیٰ دستا ہے۔ روزے دا حکم قرآن دستا ہے، درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا یہ مصطفیٰ دستا ہے۔ میں کہا اللہ اینا کو قرآن سی، اے اینے کو ورکے ہو جاندے کی فرق پینا سی؟ جتھے نماز سی بھائی تفسیر بھی دس دینا، جتھے روزہ سی بھائی تفسیر بھی دس دینا، جتھے حج سی بھائی تفسیر بھی دس دینا۔ اللہ فرماتا خبردار حکیم تو نہیں، حکیم میں ہاں۔ یہ ساریاں گلاں قرآن ہی دس دینا، بندے تو دروازہ ہی چھڑ دیں جنہاں میں نے منوایا ہے۔ سبحان اللہ، مولا نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ فرمایا ایک ذریت ہے جنہوں نے مجھے منوایا ہے، لہذا میں نے انہی پہ درود خود بھی پڑھا ہے، تمہیں حکم بھی دیا ہے۔ ملائکہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں، میں بھی انہی پہ پڑھتا ہوں، پڑھو درود۔ وہ جنہاں درود پڑھے ہے وہ تساں بہت خوبصورت جنہاں کیا، وہ سن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں سارے درود پڑھے ہے۔ چلو شکر ہے، میرا دل کرتا تانوں نہ پوچھا، تساں جڑا فرض ادا کرنا سی کر دیتا ہے۔ ہن میرا دل کرتا پہ اینا مجمع انہاں دا ہوئے جڑے شیعہ نہیں۔ تو جی میرا ایک دل ہے، ہو سکتا دل دیا مرادہ نہیں بھی پوریاں ہوندی ہیں، میرا دل کرتا پہ جنہ اتھا مجمع شیعہ دا بیٹھا ہے تو تانوں میں پوچھا ہے کہ درود سب تو پہلا کنا پڑھے ہے، تو میرے محترم سامعین نے آکھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہن میرا دل کرتا اینا مجمع غیر شیعہ دا ہوئے، انہاں کے قرآن رکھ کے پوچھا ہن تسی دسو او صحابہ کدے اتے درود پڑھے؟ مارے بھائی آباد رہو بھائی، صحابہ نے درود کدے دے پڑھے؟ اللہم صلی علی محمد۔ صحابہ نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ نماز کس طرح پڑھے، یا رسول اللہ روزہ کس طرح رکھے، یا رسول اللہ حکم آیا ہے تو زکوٰۃ کس طرح دے۔ جب حکم درود آیا تو صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ درود کیا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ دیا بندیا جڑے پہ آ کے نبی نو پوچھتے نے درود کیا ہے، ان کے اوپر درود کیسے آ جائے گا؟ اور صحابہ نے پوچھا ہے۔ سامعین سب تو پہلے درود کنے پڑھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کنا ہوتے پڑھے؟ محمد و آل محمد تے، یہ مطلب پڑھنے والے اور ہیں، جن پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہیں۔ ہن پتہ لگی اللہ کیوں آکھے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت، سب کیا جانا
ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. لو جناب علی وہ واسطے مثال عرض کر دینا. اللہ سورہ مبارکہ بقرہ یہ تیسرے پارے دی پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم. یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، جو رسول ہم نے بھیجے ہیں یہ بھی برابر نہیں بھیجے. ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنا. کیا بات؟ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے شکریہ افضل بنایا ہے. یہ مطلب رسول برابر نہیں. مثلا اللہ نے 2 رسولوں کا ذکر کیتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ ایتھے جڑی میں آیت پڑھی ہے. کیوں؟ وہ سنو. یہ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیتا ہے. رسول اور بھی بڑے افضل ہے سن، لیکن اللہ نے انہاں رسولوں 2 کا ذکر قرآن چ کیتا جڑے نبی پاک تو پہلے سیکنڈ لاسٹ کے طور پہ موجود سن، گویا جنہ دیاں امتاں اجے موجود سن مکے چ. تساں کوئی توجہ کیتی؟ 2 نبیاں دیاں امتاں اجے مکے چ موجود سن، مکے دے گرد و نواح چ موجود سن. وہ کون سن؟ ایک حضرت موسیٰ دی امت موجود سی جنہ کو تورات موجود سی تے او حضرت موسیٰ دی امت سی. ایک انجیل والے عیسائی سن، عیسیٰ علیہ السلام دی امت سی. وہ 2 نبیاں دیاں امتاں نبی دے سامنے موجود سن، یہود و نصارہ جنہوں نے کیا جاتا ہے. چونکہ دوہاں دی اس ویلے کچھ تعداد موجود سی، اللہ نے دوہاں دے نبیاں دا ذکر کیتا تے ان بھی توجہ کر گئے کہ فضیلت اللہ نے کن کن کو دی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کا حکم آ گیا ہے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بعضوں کو ہم نے اتنا درجہ بڑھا دیا کہ ہم نے خود ان سے کلام کی. اللہ نے خود ان سے کلام کیا. کلم اللہ، اللہ نے ان سے کلام کیا اور وہ کلیم اللہ قرار پائے. وہ کون سن جی؟ حضرت شکریہ شکریہ موسیٰ علیہ السلام. دوسرے نبی اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور ایک مریم کا بیٹا تھا اس کا عیسیٰ علیہ السلام نام تھا. البیناتی، دلیلیں ظاہر لے کے آیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرمایا قوت دی ہم نے اس کو روح القدس کے ساتھ. اتنی قوت دی کہ مادرزاد نابینوں کو ٹھیک کر دیتا تھا، ہوا میں پرندے بنا کے اڑا دیتا تھا، مردے زندہ کر دیتا تھا اور کوڑیوں کو شفا دیتا تھا. 2 نبی جی، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک عیسیٰ علیہ السلام. کی اللہ کہہ رہا انظر، ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. ہون تو اڈی جنی توجہ ہے. ہون میں مرکزی گل کرنے لگا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق متعدد انبیاء تو افضل ہیں نا. تھوڑے بندے بولے نا متعدد انبیاء، سارے تو نہیں. یہ سارے نبیاں تو افضل ہو سکتے ہیں، بطول دے بابے تو افضل نہیں، اور میرا نبی تو سب تو افضل ہے. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ متعدد انبیاء تو افضل. بہت شکریہ. اور حضرت عیسیٰ بھی کئی نبیاں تو یار افضل. تو آڈی جی خیر ہی ہوگی. یہ مطلب ہے ہن میں سوال کر رہا ہوں جڑے توہین دا نعرہ لاندے مجھے قرآن کا واسطہ دنیا جواب دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے اللہ نے افضل بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی نبیوں سے افضل بنایا. اینو افضل آندے نے؟ اینا کوئی فرق ہے تو صحیح بولو یار. ہے افضل ہے نہیں. اے عیسیٰ یا موسیٰ ہوں، اے کئی نبی نے جڑے انہاں تو افضل نہیں. ہوں سانو زمانہ جواب دے. اگر انہاں نو اللہ افضل بنایا انہاں نو نہیں بنایا، انہاں دی توہین ہے. سلام پیش کر رہا میں تہاڈی سماعت تے توجہ نو سلام پیش کر رہا. جڑے اگلی گل سمجھ گیا میں کی پڑھنا چاہنا. میں نا اے اللہ نے افضل ہے، اللہ نے، بندیاں نے نہیں، ووٹنگ نال نہیں، الیکشن نال نہیں، صلاح مشورے نال نہیں. اللہ نے حضرت عیسیٰ تے موسیٰ کو افضل بنایا. یہ جڑے نبی عیسیٰ تے موسیٰ جیسے نہیں، انہاں دی توہین نہیں. اللہ دے بندیا اینا ہی روڑا ہی. عیسیٰ تے موسیٰ کئیاں نبیاں تو افضل نے تے جنہ تو اے افضل نے انہاں دی توہین نہیں. تے اگر علی صحابہ تو افضل ہو جائے گا تو صحابہ دی بھی توہین نہیں. آباد رہو جی مولا کرو جزاک اللہ.
لیکن شرط ہے کہ فضیلت بندے نہ دے. فضیلت بندے نہ دین, فضیلت اللہ دے. میں دو نبیوں دا ذکر دوہاں تے میں مجلس مکمل کر دینا. پہلا جواب دیو گا, عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے سن, مادر ذات نبینے نو ٹھیک کرتے سن, پرندہ ہوا چ اڑا دیندے سن. بڑا کام سی, بڑا کام سی. ہن جن اللہ فرما اون ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا دیکھو تو صحیح, ذرا دیکھو تو صحیح. جنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے حکم نال قرآن دی نظر چ ویکھ لیا, ذرا دیکھو تو صحیح. تے بندے نے ویکھ لیا کہ عیسیٰ بڑے کمال سن, عیسیٰ بڑے افضل نبی سن, کمال نبی سن. میرا دل کردا اس بندے دا قرآن دے اس پاسے ہاتھ رکھواواں وضو کر کے, ادھر میں رکھ کے پوچھا ہن دس جدوں مہدی تے عیسیٰ ہونا ہے اگے کنے کھلونا ہے؟ سارے اٹھاؤ بھائی, سارے اٹھاؤ بابو. کوئی انسان جواب دے, تارو جمیل صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں, تارو قادری صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں, تقی عثمانی صاحب کو پوچھ لو میں راضی ہوں, فضل الرحمان صاحب کو پوچھ لو, سراج الحق صاحب کو پوچھ لو, کسے عالم نو پوچھو, کسے مذہب دے عالم کو. اگے مہدی ہونا ہے کہ عیسیٰ؟ وہ آکھے گا جی عیسیٰ پیچھے ہونا ہے تو مہدی اگے ہونا ہے. تے جے تو اللہ دے آکھن نہ ذرا دھیان نال ویکھیا ہوندا تے جڑا مگر کھلوتا ہے انہوں علیہ السلام میں, جڑا اگے کھلوتا ہے انہوں رضی اللہ سے. شاباش شاباش. انظر ذرا دیکھو تو صحیح, قبلہ شکریہ, ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعضوں سے بعضوں کو من نہیں سمجھ آئی. جی حضرت عیسیٰ نبی بھی نے, رسول بھی نے, صاحب کلمہ بھی نے, صاحب شریعت بھی نے, ابن مریم بھی نے, علیہ السلام بھی نے, تے روح اللہ بھی نے, تے پیچھے کھلوتے نے. اور مہدی علیہ السلام کو بھی تو کوئی عہدہ ہے نا. کیا بات ہے بھائی, حضرت مہدی نبی نہیں, نبوت حضور پہ ختم ہے, رسالت حضور پہ ختم ہے. کمال تو سن رہے ہوں, میں عرض کر رہا ہوں حضرت مہدی نبی بھی نہیں, رسول بھی نہیں, اور کھڑے ہیں عیسیٰ کے آگے. وہ مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے؟ مہدی کے پاس عہدہ کیا ہے؟ لوگ آخر گے نبی بڑا ہوں. ہاں بھائی نبی بڑا ہوں, ہاں بھائی رسول بھی بڑا ہوں. وہ بڑے نے. اے مہدی اگر نبی بھی نہیں تو رسول بھی نہیں تو کیوں کھلوتے ہیں؟ وہ تینوں سمجھان واسطے میرا دل کرتا ہے کہ تینوں 6 ستمبر نو تے یا 14 اگست نو تینوں راشد مناس دی قبر تے لے جاؤں, میجر عزیز پٹی دی قبر تے لے جاؤں, میجر شریف شہید دی قبر تے لے جاؤں, شیر خان دی قبر تے لے جاؤں. جدو اتھے جنرل کھلو کے سلام کرتے ہوں گے تو بچ میجر ہوئے گا. صدقے قبر چ میجر ہوئے گا تو جنرل صاحب سلام کرتے ہوں گے, قبر سپاہی ہوئے گا تو بریگیڈیئر صاحب سلام کرتے ہوں گے. پھر پوچھی انہوں نے کہ عہدہ تو آپ کا بڑا ہے, آپ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تجھے بتائیں گے. دراصل اس کے پاس نشان حیدر ہے, اور جس کے پاس نشان حیدر ہو اس کو بڑے بڑے سلام کرتے ہیں. مہدی کے پاس نشان حیدر نہیں, مہدی ابن حیدر ہے. نشان حیدر ہونا اور ہے, ابن حیدر ہونا. ہوں میں جناب نو وہ عہدہ دساں, قبلہ میں جناب نو حضرت مہدی دا عہدہ دسنا. ایک بار میرے نال دراؤ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مہربانی, صلو علیہ آلہ آلہ صلو علیہ وآلہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی جلدی میں نہیں کر سکتا. وہ نبی بھی ہوں, رسول بھی ہوں, ابن مریم بھی ہوں, معصوم کا معصوم بیٹا ہو, صدیقہ کا صدیقہ بیٹا ہو, عفیفہ کا عفیف بیٹا ہو, کمال بی بی کا کمال بیٹا بھی ہو, صاحب شریعت بھی ہو, صاحب کلمہ بھی ہو, روح اللہ بھی ہو. جو مہدی آگے کھڑا ہے نا
بعضوں کو اللہ نے بعضوں پر صدقہ جاوا تہاڈا موضوع سن شکریہ کرنا اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر بولو یار فضیلت دی ہے فضیلت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا سی میرے نال آپ کلام کر اللہ فرمایا ہم تجھے یہ درجہ دیتے ہیں کہ ہم خود تجھ سے کلام کریں گے اور تو کریم اللہ ہو جائے ہوئے نہیں یا نہیں بولو یار ہوئے نہیں ایم پی اے کسے بندے نو سائیڈ تے کر کے ایم پی اے کسے عام بندے نو سائیڈ تے کر کے آکھے نا تو اڈیل بھی سردی ہے نہیں ہے جنی اسلام آباد وہ آکے ساڈے ول بھی نہیں ہے کوئی حال نہیں آ جا بہ جا سارا مجمع ویکھن لگ پیندا بھی اے کون ہے جنوں علیحدہ کھڑ کے گل اگلی گل یہ کہ جہاں علیحدہ ہو کے ایم پی اے نے پرا ہو کے گل کی ہوئے گل بھی ایڈی کوئی نہیں وہ گھر آ کے گھردیاں نال نہیں بولتا کہ تسی اس قابل ہی نہیں تواڈے نال میں گفتگو کراں مینوں بڑے بڑے بندے پرا کر کے گل کر دے یہ جہد ایم پی اے بولیا ہوئے وکھرا ہو کے وہ تھلے نہیں آتا تے جہد وہ بولیا ہو بولو جی جلدی بولو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کمال درجے تے فائز ہو گئے درجہ ایسا مل گیا کہ دل سے گل آ گئی کہ پھر وہ میں ہاں کئیاں تو افضل ہو گیا نا جدو دل سے گل آئی تے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ راضی ہو میں تہاڈے نال خود بولیں حالانکہ ہر نبی نال میں جبرائیل دے ذریعے گل کی تھی تے تہاڈے نال تو میں آپ بولیں انہاں جی حد کیتی جے کمال کیتی جے تسی ہے ہی بہت کمال تے مینوں بڑا پیار کردے تو حضرت موسیٰ نے اللہ فرمایا پہ چلو ٹھیک ہو گیا یہ تو تم درجہ مل گیا ذرا ادھر نکلو نا ذرا ادھر جڑے سمجھ گئے نا میں راضی ہوں فرمایا یہ درجہ تمہیں مل گیا ذرا ادھر نکلو وہ کتنے کر کے فرمایا جتھے دو دریاواں دا سنگم ہوئے گا درمیان چ ایک جزیرہ ہوئے گا گرین لان ہوئے گا اتنے ذرا دھیان کرنا اتنے ایک چیز تمہیں بکھانی حضرت موسیٰ آخر جی چلنے ہیں کوئی رولا ہی نہیں کوتور تو بھی کئی چیزاں تو سانو بکھائیں چلو بکھا دو اللہ پاک نے فرمایا پوت نشانی ہوئے گی کہ تہاڈی پجی مچھلی جتھے زندہ ہو کے پانی چ بہ جائے گی یعنی تہاڈا سالن ہی تر پائے گا جتھے مچھلی دا سالن تر پائے گا مچھلی زندہ ہو کے پجی تسی روٹی کھان لگو گے تو مچھلی زندہ ہو کے پانی چ داخل ہو جائے گی اتنے ذرا گردو نواز ویکھی اے میں تینوں نشانی دسی حضرت یوشع علیہ السلام نو نال لے کے حضرت موسیٰ اے تمغے سجا کے نبوت رسالت صاحب کلمہ صاحب شریعت علیہ السلام کلیم اللہ اینے فیتے اینے سٹار وردی تے سجا کے یہ جڑے بڑے پہنچے نا دو دریاواں دے سنگم تے روٹی کھان لگے تو مچھلی زندہ ہو کے دریا چھاڑ مار گئی حضرت موسیٰ کہا بھائی کھڑا ہو جا ایتھے ہی کچھ ہے ہی جو سانو بکھانا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا مینوں بھی پورا پتہ نہیں جنہاں کو قرآن دستا ہے انہاں کو مینوں پتہ ہے اللہ فرماتا ہے فوجد عبدن من عبادنا جب اس نے ذرا ادھر دیکھا تو اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو صدقے 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 ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پائے اس بندے نے دیکھا منہ جو سبز رنگ دی چادر لئی سی کہڑے رنگ دی بولو بولو یار یار سبز رنگ دی یا سبز رنگ اے چادر اس منہ تے لئی سی تے لیٹیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جناب جناب قربان جعفر صاحب تشریف لے آئے الحمدللہ مولا کائنات ندی زبان تاثیر عطا جڑا مومنین دے گریے دا سبب بن رہے ہیں وہ شاعر اللہ شامل ہو جاندے علماء فرماندے نے جڑا سبب بنتا ہے گریے دا سبب وہ شاعر اللہ شامل ہوتا ہے انہاں دی تعظیم ضروری ہے مولا نے ان جزائے خیر عطا فرمائے اور میں بالکل نہ جی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں جلدی جلدی نہ جی میرے کو اگر 9-10 منٹ انشاءاللہ میں 2-3 منٹ چ نتیجہ دے کے تے 2 جملے عرض کر دینا وہ پھر انشاءاللہ نوحہ پڑھیں گے میرے محترم سامنے حضرت موسیٰ نے اس بندے نو ویکھیا او دے منہ تے سبز کپڑا سی او دا نا خضر نہیں وہ سبز کپڑے دی وجہ تو یا انہوں خضر آندے نے یا خضر آندے خضر یا خضر جی میں گنبد خضرہ نے بس وہ گنبد سبز گنبد بھی تو خضر آندے نے وہ خضر یعنی سبز رنگ دی چادر دے منہ تے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ لیٹیا ویکھیا اللہ فرماندا ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ہمارے جی میں اس حضرت موسیٰ نیڑے ہوئے نا اس منہ تو کپڑا لے اینج منہ تو اس کپڑا اینج کیتا اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے قال لہو موسیٰ حل اتبعوک علی
ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر تو چاہے تو میں تیرا شاگرد بن جاؤں. کنیا بندہ توجہ فرمائیے. جنہوں وردی دے فیتیاں دا نہیں پتا میں کی دسا میں کی پہ پڑھا. میں نے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، پھر کلیم اللہ بھی ہے، پھر علیہ السلام بھی ہے. اس صرف منہ تو کپڑا لایا ہے، نہ اس تقریر کیتی ہے، نہ اس خطبہ دیتا ہے، نہ وہ ممبر تے بیٹھا ہے، صرف چہرہ دیکھے. چہرہ یا اس کا چہرہ دیکھ کے موسیٰ سمجھ گئے تھے کہ یہ استاد بننے کے قابل ہے، یا مبالے میں چہرے دیکھ کے عیسائی سمجھ گئے تھے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے. کہ بلا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے مینوں اپنا شاگرد بنا لو گے. پتہ نہیں کون سی، میں نہیں پتا، میں نہیں پتا کون سی. ہاں البتہ چاہیے سی کہ شاید وہ بندہ تکلف ہونا دا کہ کی پہ کر دیو. تسی ان نبی ہو کے، تسی ان رسول ہو کے، تسی ان نبی ہو کے، رسول ہو کے، کلیم اللہ ہو کے، تو ویکھاں تسی کی پہ کر دیو. میں تو انہوں شاگرد بنانا ہے تو تسا میرا شاگرد ہونا ہے نا. جڑی اس گل کیتی ہے پنجابی ترجمہ تو اچھا شاید کسے تو نہ نہ سنیا ہوئے. کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا لیٹے ہوئے بندے نے، تسی جا کے نا کلمہ شرمہ بندے نو پڑھاؤ، تسی اینے جو گے نہیں. اے تو اچھا ترجمہ میرے پنجابی سے نہیں. آپ میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکیں گے. تسی اینے جو کہ نہیں. میں ان آیتاں پڑھا، ساری آیت پڑھا تو بہت لمبا ہو جائے گا، جلدی نتیجہ دیا. تو اڈا کی خیال ہے پھر انج ہویا نہیں. حضرت موسیٰ کیا میں وعدہ کرنا، میں کوشش کرنا. کالا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کروں اور مجھے ساتھ رکھ شاگردی کے طور پہ. مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے، مجھے سکھا جو تجھے. اور بندے کدی آج جاؤں نہ ایتھے واہ فیکٹری ایتھے بندے آن تے سون نہ جاگ کے میری آنکھاں چکھاں پان جڑے آندے نے شاہ رگ تو نیڑے اللہ ہے تے تسی منگن کدی کدرے ٹر جاندے ہو کدی کدرے. اے موسیٰ دی شاہ رگ تو اللہ دور سی. کمال ہے یار، کمال ہے. موسیٰ کہہ رہے تھے مجھے وہ سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے. اور جیسے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے ہی پوچھ لیتا. بھائی کمال ہے، تو سنے. اور جیسے اللہ خود کلام کرتا ہے وہ اللہ سے پوچھ لیتا. اسے کیوں کہہ رہا ہے تو سکھا جو تجھے اللہ نے دیا ہے. قرآن تجھے ہدایت دے رہا ہے. اللہ فرمایا میری اتھی پہن دی کوشش نہ کرے جے، جہاں میں بھیجوں وہاں جانا ہوگا. تو مجھے سکھا جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے. ہو سکا تسی صبر ہی نہیں کر سکتے. جلدی بولو جی، ٹائم ہو گیا. انہیں کشتی نو سوراخ کیتا کسے 15واں پارا پڑھیا ہوئے تو سوڑو کیتا. موسیٰ چپ رہے نہیں. انہیں آکھا بندے مارنے نہیں. اس آکھا میں تینوں آکھا سی نا تو انہیں جو کرنا. پھر بچہ قتل کیتا نے. پھر انہیں پوچھا فرمایا تینوں آکھا سی تو انہیں جو کرنا. پھر ایک دیوار بنائی نے، وہ دیتے ہوئی موسیٰ بولے نے، ہر بار بولے نے، ہر بار. انہیں آکھا تیری میری ہونا جدائی ہے، فراق ہو، تیرا میرا فراق ہے، ہن تیری میری راما جدا نے، جا تو ٹر جا. حضرت موسیٰ نے، اے قرآن ہے آخری جملہ ہے، حضرت موسیٰ نے پوچھا چل اتنا کہ بتا دے کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. موضوع قبلہ ہے کہ بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے. حضرت موسیٰ اتنے صاحب علم ہو کر، کلیم اللہ ہو کر اور علیہ السلام ہو کر، نبی اور رسول ہو کر، پھر ایک موقع زندگی میں ایسا بھی اللہ نے دکھایا کہ موسیٰ کو بھی پوچھنا پڑا کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا. میں گردن کٹا دوں گا قیامت تک کوئی مولوی ثابت کرے کہ بطول کے بابا پر یہ وقت آیا ہو کہ محمد نے کسی کو کہا ہو وہ کیا تھا. سار اٹھاؤ بھائی، سار اٹھاؤ. کسی کو میرے پیغمبر نے بھی کہا ہو کہ وہ کیا تھا. میرے نبی پہ یہ موقع نہیں آیا. یہ مطلب موسیٰ کا علم کم ہے، مصطفیٰ کا زیادہ ہے، عیسیٰ کا علم کم ہے اور محمد کا زیادہ ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا علم کم ہے. محمد
علی سے مسئلے نہیں پوچھتے رہے. میں مذہب تبدیل کر دوں گا اگر کوئی ثابت کرے کہ محمد کے علاوہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا. کسی نے میرے مولا کے علم میں اضافہ کیا ہو, مولا تمہیں جزا دے. یہ مطلب ہے نبی کے بعد پوری کائنات سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ صدقے پیار نہ رکھو کون؟ میرے مولا علی. اگر آپ کے ذہن میں ایک کمال دسیا ہے, طہارت علی نہیں پڑھی, شجاعت علی نہیں پڑھی, عبادت علی نہیں پڑھی, صرف میں علم علی دا ایک دلیل دیتی ہے. آپ کے ذہن میں جہاں علی ہے علمی طور پہ سوچ لو, اپنے عقل دے مطابق ہی سوچنا ہے, انہاں نہیں ہے ادو ہوتے. نبی کے بعد علی جیسا کوئی عالم ہے نہیں؟ ایک بار ٹکا کے آخو نہیں. جس مقام پر ایتھے میرا ہاتھ جانا اتنے نہیں جانا. مثال بھی دے رہا دیکھا ایتھے جا رہا, میرے تو قد لمبے دا بندہ آئے گا تو اچھا کرے گا, میرا تو ایتھے جانا. ایتھے علم تے علی. ٹھیک, جو علم کے اس مرتبہ پر ہے محمد کے بعد, پیغمبر نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. زہرا کا کفر ہونے کے لیے علی ہونا ضروری ہے. اگر علمی طور پر بطول علی کے برابر نہ ہوتی, صدقے جاؤ کیا بات ہے جی, اگر علمی طور پر زہرا حضرت علی کے کفر نہ ہوتی, یار کفر برابر نہ آتے نہیں یار, کفر و ناحد کوئی اس کا کفر نہیں, کوئی اس کے برابر نہیں. یہ مطلب ہے اگر بطول علمی طور پر حضرت علی کے برابر نہ ہوتی تو کفر کیسے ہوتے؟ یہ مطلب ہے جو زہرا علی کے علمی طور پہ بھی برابری کی حیثیت رکھتی ہے, میں جنہی کو برابری کر سکتا سا میں کر دیتی. اے ہاتھ والی مثال ٹھیک نہیں. اے میرے سامنے 15واں پارہ قدرتاً دیکھو کھل گیا 15, ادھا قرآن ادھر تے ادھا ادھر. جس طرح یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, تقسیم بھی کرو تو یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی پاک ہے, یہ بھی پاک ہے. جس طرح یہ 15 پارے یہ 15 پاروں کے برابر ہیں, اس طرح بطول علمی طور پہ علی کے برابر ہے. انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض منہم. اللہ فرماتا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. لہذا اگر علمی طور پہ میں نے گھنٹے میں ثابت کر دیا کہ علی اور بطول کا علم ایک جیسا ہے کفر ہونے کے ناطے سے, پھر علی جیسے عالم کو خلافت کے مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں, بطول جیسی عالمہ کو وراثت کے مسئلے بتانے کی ضرورت. بس عزیزو, بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں, بی بی دے وال جائیداد تو چٹے نہیں. بی بی قبر رسول تے کھلو کے روندی رہی, رو رو کے بی بی فرماندی سی بابا مینوں مسئلے دس دے, لوگ میرے علم میں اضافہ کرنے کی